درس امروزی را آغاز می کنیم. علیکم السلام خانم، خوش آمدید. درس امروز علیکم سلام جناب آقای مظهر حسین. درس امروزی ما کتاب مینه 2 صفحه شماره 18 و ادامه همون درس یه هفته قبل که ما بر صفحه شماره 17 خواندیم درباره جلال آل احمد، یک نویسنده به نام از ایران و همسرش سیمین دانشور که اولین داستان نویس ایران بوده است و این هر دو همسر یه خدمات هنگفتی درباره ادبیات فارسی انجام دادند و کاری انجام دادند که برای همیشه جاودان شدند. تا زمانی که این جهان زنده است نامشون هم زنده خواهد ماند. پس هرچه شما درباره این دو شخصیت سترگ خواندید، امروز ما چند پرسش ها درباره زندگی نامه اونها یا اون احوالی که شما در هفته گذشته خواندید جواب خواهید داد. سترگ یعنی بزرگ، سین ته گاف، سترگ یعنی بزرگ محترم. درس امروزی عنوانش درک مطلب یعنی کمپریهنشن. هر یک از اطلاعات زیر مربوط به کدام یک از این دو نویسنده است؟ جلال، سیمین یا هر دو علامت بزنید. ما 5 پرسش داریم و مقابل این پرسش ها ما 2 ستون، یک ستون برای جلال و دومین برای سیمین دانشور داریم. هر سوالی که میخوانی جوابش را باید در ستون مقابل آن پرسش علامت گذاری کنید. آپ کے پاس 5 سوال ہیں. ان 5 سوالات کے مقابلے میں آپ کے سامنے 2 کالم کے اندر جو ہے آپ نے ان جوابوں کو لکھنا ہے کہ جو سوال کیا جا رہا ہے کیا وہ سوال جلال کے بارے میں ہے یا اس کی بیگم سیمین دانشور کے بارے میں یا یہ سوال دونوں کے متعلق ہے. تو پہلا جو سوال ہے وہ ہے عمر طولانی. شما باید بگویید که چه کسی از این هر دو نویسنده عمر طولانی داشته؟ بله، سیمین دانشور. سوال 2، تولد در تهران. جلال آل احمد متولد شهر تهران است. پرسش 3، کار در رادیو تهران انجام داد یا کار کرد؟ اگر یادتون باشه سیمین دانشور وقتی از شیراز
با مادرش به تهران آمد. مستخدم رادیو تهران شده بود. یہ سیمین دانشور جب تہران پہنچی، اس کے والد کی وفات ہو گئی، تو وہ پھر آ کر جو ہے تہران ریڈیو میں ملازمت اس نے اختیار کی. پرسش چہارم، میزبانی از نویسندگان. این چه کار چه کسی هست؟ هر دوتا میزبان نویسندگان بودند در همون منزلی که تنها آقای جلال اون را ساخته بود، ولی در اون زمانی که این هر دو به قید حیات بودند و در اون ساختمان زندگی می کردند، نویسندگانی که در عصر اون در تهران بودند، اینها به میزبانی اونها استفاده می کردند. سوال پنجم، چاپ یک داستان در جوانی. چه کسی این کار انجام داد؟ جلال آل احمد. خیلی خوب. به نام زیارت. بله. به نام زیارت چاپ کرد. الان لطفاً یکی از شما باشد، جناب آقای دکتر شبیر، شما این تمرین دوم را لطفاً برای هممان بخوانید با توجه. میخونم. کجا رفت؟ با توجه به رویدادهای زندگی سیمین را کامل کنید. سیمین در شیراز متولد شد. در جوانی را از دست داد. بله، اس کے والد جوانوں و به تهران آمد. ازدواج کرد و 4 سال پس از آن به امریکا رفت تا دکترا بگیرد. مدرک دکترا بگیرد یا دکترا بگیرد؟ مدرک دکترا بگیرد و نوشتن یک رمان بسیار معروف شد. و سالهای زیادی از همسر خود را تنها زندگی کرد و در سن 1397 درگذشت. یہ جو دوسری تمرین ہے، ایکسرسائز ہے جو آپ کے لیے شبیر صاحب نے پڑھی، یہ در حقیقت جو ہے یہ سیمین دانشور کے بارے میں ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ جو دائیں طرف صفحے پر سیمین دانشور کے بارے میں جو عبارت لکھی ہوئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس متن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہے، جو کہ ڈاکٹر صاحب نے ایسا کیا. ڈاکٹر شمیم علی صاحبہ، اب آپ براہ مہربانی آپ ذرا پڑھیے تمرینے سے با توجہ بے. بله سرپره چه چیزی هایی اکنون نام جلال رابرت خود دارند. چی اتفاقی برای خانه جلال و سیمی افتاد؟ چی کسی خانه جلال و سیمی را ساخت؟ سیمی در چه روی از سال به دنیا آمد؟ سر اس کا میں نے بھی پڑھا ہی نہیں ہے سر ایکچولی. چلیے کوئی بات نہیں، جنہوں نے پڑھا ہے ان سے پوچھ لیتے ہیں. ڈاکٹر مظہر صاحب نے پڑھا ہوگا. آقای مظهر، پرسش اول از شما هست. از شما میپرسیم چه چیزهایی اکنون نام جلال را بر خود دارند؟ آج بھی، ابھی تک. اکنون یعنی up till now. اکنون کون سی ایسی چیزیں ہیں
جن پر ابھی بھی جلال آل احمد کا نام جو ہے وہ موجود ہے. جی خانه جلال. خانہ جلال و یک جایزه ادبیات که هر سال به یک نویسنده اهدا می شود. پرسش دوم از سرکار خانم عقیله خاتون، چه اتفاقی بفرمایید. موضوع تبدیل شد. هم پرسش بخوانید و جواب هم بدهید. چه اتفاقی برای خانه جلال و سیمین افتاد در موضوع تبدیل شد. این منزلی که به دست آقای جلال آل احمد ساخته شده بود بالاخر یسر انجام تبدیل به یک موضع شد. یہ اتفاق جو ہے اس کے ساتھ جو ہے پیش ہے. جناب آقای وسیم ماشاءاللہ سوال سوم را بخوانید و جواب هم بدهید. سوال سوم چه کسی خانه سر؟ جی 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 چه کسی خانه سیمین را ساخت. بله سر من آنجا نبودم. بله شما اون روز تشریف نداشتید، ولی من برای جلال خود جلال این خانه را ساخت. خانه ساخت. خانه خود ساخت. یعنی اون خدمات یک بنه را نگرفت بلکه کار بنایی خودش کرد و اون خانه را با دستهای خودش تعمیر کرد یا ساخت. البته برای اطلاعات همتون واژه تعمیر برای مرمت یا ریپیر، مرمت هم واژه فارسی هست. مرمت کے لیے تعمیر کا لفظ فارسی میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں تعمیر جو ہے وہ کنسٹرکشن کے لیے، کمپلیٹ کنسٹرکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. در زبان فارسی وقتی که ما میگوییم تعمیرگاه تو اس سے مراد ہے اے ورک شاپ، تعمیرگاه ماشین، موٹر ورکشاپ. پرسش چهارم الان ما چه کسی را نداریم که ازش سوال کنیم که این پرسش چهارم را بله بله بفرمایید. زمین در بله سیمین زمین در چه روزی از سال به دنیا آمد. زمین در سال 1392 سال به دنیا آمد. نه در سال 1300. میں نے وہ دیا کہ نا غلط ہو گئی ہے. 1300 سن 1300 میں 1300. اوکے سر صحیح. سال بھی پوچھا جا گیا ہے. 1300. ہاں جی 1300. لیکن کس دن یہ مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کس دن یہ پیدا ہوئی. وہ کہتے ہیں سیمین در 6 روزی از سال به دنیا آمد. سیمین دانشور در ننوشته. بله سر ساخته که زمین دانشور در سال 1300 در شیراز به دنیا آمد. ولی بیشتر از این اطلاعاتی نداریم. پس چطور این پرسش را برای ما این ساخته هست. تمرین چهارم. بله بله بفرمایید. توی اینترنت ببینم. خیلی عالی است. چون این درباره روز سوال کرده است، پرسیده است که چه روزی. پیداش کردید؟ میبینم استاد. زمین دانشور
سید 28 اپریل 1921. خب این شما ماه و سال میلادی را برای میگم اینجا نوشته است 8 اردیبهشت 1300 هشتم اردیبهشت. پس اون روز هشتم اردیبهشت سال 1300 در شیراز به دنیا آمد. تمرین چهارم. من هفته گذشته وقتی که میخواستیم این درس را آغاز کنیم در خدمت همتون یه چیزی شرح دادم که این هر دو نویسنده جلال آل احمد و خانم سیمین دانشور مثل دو نویسنده در پاکستان، خانم کون سی خانم تھی جی؟ میاں بیوی رائے؟ ہاں جی، مثل هم بودند. حالا از شما سوال هست که یکی از نویسندگان معروف تاریخ را معرفی کنی، یا تو آپ تاریخ کے کسی ایک جو ہے بہت ہی مشہور و معروف رائٹر جو ہے اس کا تعارف کروائیں. دوسرا سوال ہے کہ درباره رویدادهای مهم زندگی او بنویسید، اور وہ جو نویسندے جس لکھاری کا آپ تعارف کروائیں گے اس کا کوئی اہم واقعہ زندگی کا بیان کریں. اور تیسرا سوال ہے درباره تاثیرات او بر ادبیات کشور خود یا جہان صحبت کنید. اس رائٹر جو تھے، وہ جو نویسندہ تھا، اس کا جو لٹریچر تھا، اس کا اپنے ملک یا دنیا کے ادبیات پر کیا اثر ہوا. اور چوتھا سوال ہے نظر خود را درباره آثار او بنویسید. نظر فارسی زبان میں اوپینین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ بے نظر من، تو اس سے مراد ہے ان مائی اوپینین. بے نظرش یا بے نظر او ان ہز اوپینین. جبکہ ہمارے ہاں نظر جو ہے وہ سائٹ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، بصارت کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، لیکن فارسی زبان میں نظر جو ہے یہ اس کے معنی رائے کے ہوتے ہیں، اوپینین کے ہوتے ہیں. اب ہم آپ سب کے جواب میں علامہ اقبال کا نام بتا رکھتے ہیں. اچھا، وہ کیسے؟ سر نویسندے وہی ہیں نا ہمارے جو ان کے ساتھ بھی ہیں ادبیات پر، مہم واقعات بھی ہیں ان کے. ظاہر ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے. علامہ محمد اقبال ایک شخصیت جہانی ہم هست و ملی هم هست. هم شاعر ملی پاکستان است و میدانم که آثارش که در زبان فارسی می باشد نه فقط در پاکستان بلکه ایران، افغانستان، تاجکستان و در هر کجای دنیا زبان فارسی رایج است. از آثار علامه محمد اقبال مطالعه کرده می شود یا مطالعه می کنند. صفحه بعدی صفحه 19 است و عنوان درس صفحه شماره 19 پرسش واژه کی یا چه زمانی. یہ جو لفظ جو ہے پرسش واژه سے مراد یہ ہے انٹروگیٹو ورڈ. پرسش واژه از اے ورڈ، پرسش انٹروگیٹو.
پرسش واژه کی ما دو واژه که مشابه هستند اونا کی و کی هستند و هر دو پرسش واژه هستند ولی هر دو معنی متفاوت دارن. یہ دونوں الفاظ جن میں ایک لفظ کھے اور ایک لفظ کی تلفظ کیا جاتا ہے، دونوں جو الفاظ ہیں یہ انٹروگیٹو ورڈ ہیں، سوالیہ الفاظ ہیں. کہے سے مراد ہے کب اور کی سے مراد ہے کون. کی ہو اور کھے وین. قید های زمان، قید ایک ایسا لفظ ہے جو کہ فارسی، عربی اور اردو زبان میں، تینوں زبانوں میں بالکل ایک ہی لفظ ہے قید، جس کو ہم انگریزی زبان میں ایڈورب کہتے ہیں. اگر ہم فارسی زبان میں کلمہ قید کی تعریف کرنا چاہیں تو اس کی تعریف کچھ یوں ہے: قید کلمه‌ای است که فعل را تعریف می کند. قید ایک ایسا کلمہ ہے جو کہ فعل کی توصیف کرتا ہے یا فعل جو ہے اس کی تعریف جو ہے وہ بیان کرتا ہے. تمرین یک، سوال از سرکار خانم شمیم علی. جی ڈاکٹر صاحبہ پہلا جملہ پڑھیں. ہائیک کی صبح خود. ہائیک صبح میں کیا کھا رہا ہے؟ نہیں، پہلے آپ مجھے پہلا جملہ پڑھیں جو کہ ایکسرسائز نمبر 1 جو ہے وہ ہمیں کیا بتا رہی ہے. بے تصویر ہا نگاہ کنید، یہ پڑھیے. ہاں، با تصویر ہاں نگاہ کنید. وہ کہتے ہیں برہانہ پرسش را شمارہ گزاری نمایت. آپ اس تصویر کو پڑھیں اور اس میں ایڈورب مناسب ایڈورب کہ کون سا مناسب ایڈورب جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کو آپ نے علامت گزاری کرنی ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو پہلا عکس ہے نمبر 1 جی بتائیں. جی یہ سر یہ ایڈورب آف ٹائم بتا رہے ہیں نا. ایڈورب آف ٹائم. ہائیک کی صبحانہ خود. ہائیک کی صبحانہ خود. ہائیک This sentence is simple past tense. یہ جو جملہ ہے ہائیک کے صبحان خورد، ہائیک نے کب ناشتہ کیا، یہ سمپل پاسٹ ٹینس میں جو ہے یہ سوال ہے کہ ہائیک نے کب ناشتہ کیا تھا. 4 گزینے ہیں آپ کے پاس. آپ نے 4 جو مختلف آپشن ہیں ان میں سے ایک کو انتخاب کرنا ہے. پہلا ہے ہفتہ آئندہ. تو یہ اس لیے غلط ہے کہ یہ فیوچر کی بات ہے ہفتہ آئندہ، جبکہ سوال جو ہے وہ دربارہ یہ گزشتے ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا. اکنون ابھی. جی بتائیں جی ڈاکٹر صاحبہ. سر یہ دیروز ہو سکتا ہے. دیروز، بالکل، بارک اللہ. یعنی ہائیک نے کل ناشتہ کیا تو کل سے لے کر آج تک جو ہے پھر ناشتے کے بارے میں کوئی خبر. ہاں، ہائیک دیروز صبحانے خورد. ہائیک نے یسٹرڈے
یا لاسٹ ڈے جو ہے وہ اس نے یہ ہی ٹوک ہز بریک فاسٹ. عکس دو جناب صحیح ہو آگے سکتا ہے نا، جی. صحیح ہو سکتا ہے ہائی 930 صبحانه خورد. ولی ما نمیخوایم که یه چیزی از خودمون اضافه کنیم. ما باید در میان این فقط 4 نقطه بگردیم و از اینها باید یکی را بگزینیم. تو ہمارا جو گزینے ہے، جو ہمارا انتخاب ہے، وہ ان 4 میں سے ایک ہوگا. الان از آقای وسیم خواهش میکنم که عکس دوم را برای ما بخوانید. اینم درباره هایک هست و جوابش را هم برای ما بگویید. بله سر. هایک کی روزنامه میخواند؟ سر پڑھنے ہائیک کی روزنامه میخواند. ہائیک کب اخبار پڑھتا تھا؟ جی هایک در صبح روزنامه میخواند. نہیں، یہاں صبح تو لکھا ہی نہیں ہے. امروز آئے گا یہاں پہ، امروز امروز ہو سکتا ہے، لیکن امروز ہے، الان ہے، حالہ ہے. یہ تینیں چیزوں جو ہیں یہ پریزنٹ کے زمانے میں ہیں، جبکہ بعدن جو ہے یہ فیوچر ہے. اب آپ بتائیں کہ ان 4 میں سے کون سا جو ہے لفظ جو ہم کہہ رہے ہیں. ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ ابھی پڑھ رہا ہے. سر امروز اعلیٰ سر غالباً 9:30 بھی ہو سکتا ہے اسی گھنٹے کا. جی یہ تو بالکل آپ ہو سکتا ہے، لیکن میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گزارش کی کہ ہم نے ان 4 میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنا ہے. اچھا اب تمرین سے نوبت خانم عقیلہ هست. بله خانم. جی. ہائے کہ بے سر کار میرا وقت ہائے کب جاتا ہے اپنے کام پر، کب جاتا ہے. نیم ساعت پیش. نیم ساعت دیگر، پیش والی بات نہیں ہوگی. یہ می رود ہے، یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے. پریزنٹ پروگریسو ٹینس بھی سے آپ کہہ سکتے ہیں. ہائیک کہے بے سر کار می رود. when ہائیک goes to his work. نیم ساعت دیگر، آدھے گھنٹے کے بعد وہ اپنے کام پر چلا جائے گا. سر بے وسیع یہ جو پہلا ہے ہائیک کیا روزنامے کی فعال جی اس کو کی بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا کہ کون نہیں کیسے کی پڑھیں گے بھائی؟ نہیں پڑھیں گے. بی بی جس وقت ایک شخص کا نام آپ کو مل گیا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں کون؟ There is no room for the word who in this sentence. یہاں who ہم کسے کہیں گے؟ who تو تب ہے اگر ہم جانتے نہ ہوں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بات ہائیک کے بارے میں کہی جا رہی ہے. اخبار کون سا؟ ہائیک کئی روزنامے می خواند. ہائیک کب اخبار پڑھتا تھا؟ کی نہیں ہے یہاں، کسی کو پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، اخبار کو پڑھنے کی بات ہو رہی ہے. چلیے آگے ہم چلتے ہیں تمرین. جی استعمال جو ہے یہ یعنی جاندار چیزوں کے ساتھ آتا ہے. کیا چیز؟ یہ کی اور کیا جو ہے، دیکھیں بی بی کی کا لفظ جو ہے یہ زمان کے بارے میں ہے، ٹائم کے بارے میں ہے. کب، وین. اور کی جو ہے یہ پرسنز کے بارے میں ہے. کون کا لفظ جو ہے ہمیشہ جو ہے یہ شخصیت کے بارے میں ہوتا ہے. جی پرسن کے لیے. ویسے ہم بے جان چیز کے لیے اگر یوز کریں وہ خدا ہم آئے گا. قدم ہو سکتا ہے بالکل، وہ تو پھر آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ کون سے والی میں. ٹھیک ہے یہ کی جو ہے ٹھیک ہے. جناب آ گئی ہے شبیر احمد صاحب. تمرین 2 لطفاً بخوانید.
بله سارا از مسعود درباره چند کار سوال می کند. گوش کنید و جدول سی را و کارها و زمان انجام آنها تکمیل کنید. جی حسنین صاحب یہ لگا سارا مسعود سے چند کاموں کے بارے میں سوال کرتی ہے. سنیں اور نیچے جو جدول یا جدول دیا گیا ہے نہیں اس میں ریکارڈنگ ہے اس کاموں میں اور ٹائم کے بارے میں اور اس کی تکمیل کے بارے میں اس کو شماره 20 مکمل کریں. خب شما لطفاً گوش کنید و بعد حدس بزنید که درون مایه این پرسش چیز، اس کا سوال جو ہے در حقیقت کس بارے میں ہے. درس 2 صفحه 19 تمرین 2. آشغالا رو بردی بیرون؟ الان دارم میبرم. ماشین رو بردی کارواش؟ امروز خسته بودم. فردا میبرم. میوه خریدی؟ آره دیروز خریدم. به مامانت زنگ زدی؟ آره همین الان دارم زنگ میزنم. شارژ ساختمون رو دادی؟ نه بعداً میدم. گزارش کارت رو نوشتی؟ نه فردا مینویسم. خب یہ جو آپ نے 6 مختلف جملے جو سنے ہیں، یہ 6 کے 6 جملے جو ہیں یہ 6 کے 6 مختلف زمانوں کی جو ہے یہ دلالت کر رہے ہیں. ان 6 کے 6 جملوں میں جو ہے گزشتے، حال و آئندے تینوں زمانے، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. به عنوان مثال وقتی که خانم میپرسد که آشغالا را بردید بیرون، کیا تم نے کوڑا کرکٹ کو باہر لے گئے ہو، تو آگے سے وہ فرما بردار شوہر جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ حالا می برم بیرون، میں ابھی اس کو جو ہے نا کوڑے کو باہر پھینک آتا ہوں. تو یہ پریزنٹ ٹینس ہے. پھر دوسرا جملہ ہے اس کے اندر فعل آئندہ استعمال کیا گیا. تیسرا جملہ جو ہے وہ کسی چیز کی خریداری کے بارے میں ہے، یعنی پھل کی خریداری میں میوے خریدی، کیا آپ نے فروٹ خرید لیا ہے؟ تو جواب ملا کہ الان بلے دیروز خریدم، یہ میں نے کل خرید لیا تھا. پھر اس کے بعد چوتھے جملے میں سوال کیا جاتا ہے کہ بے مامانت زنگ زدید، کیا تم نے اپنی والدہ صاحبہ کو ٹیلی فون کیا؟ جواب ملتا ہے الان زنگ میزنم، میں ابھی ٹیلی فون جو ہے نہیں کرتا ہوں. پھر اسی طرح جو ہے وہ چارج کی خریداری کے بارے میں پوچھا گیا. پھر آخر پر چھٹا جو ہے وہ ہے کہ کیا آپ نے رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کر دی ہے؟ جواب ملتا ہے بالے من گزارش را فردا میدہم، میں جو رپورٹ ہے اس کو کل دوں گا. یہ آئندہ جو ہے اس میں استعمال کیا گیا ہے. تمرین سے بافعل کیا ہے؟ جی کیا میننگ ہے؟ جی خانم جو پرسش پنجاب جی معنی داری ان راجب چارجر کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. چارجر کا جو انگریزی کا لفظ ہے اس کو ایگزیکٹ اسی طرح جو ہے وہ مفرس کر لیا گیا ہے. تو چارج ہے، یہ چارجر کسی چیز کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا، پتہ نہیں وہ کس چیز کا چارجر تھا، تو اس کے بارے میں کہ آپ نے خریدا ہے یا نہیں خریدا، یہ انہوں نے سب. اچھا ابھی آپ سے ہم 1 منٹ کی جو ہے وہ فرصت چاہیں گے، پھر دوبارہ ہم ریکنیکٹ کرتے ہیں اور ہم
جی ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ جملہ پنجم جو ہے وہ کچھ چارجز کے بارے میں ہے، تو سوال یہ تھا کہ چارج ساختمان را دادید، کیا تم نے بلڈنگ کا جو چارجز ہیں وہ دے دیے ہیں؟ تو اس کے جواب میں جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ من حالا میدہم یا فردہ یا پاس فردہ، جو بھی انہوں نے جو اس کا جو وعدہ کرنا تھا وہ یہاں آگے بیان کرتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں اگر مجھے کہیں لکھا مل جائے، بھلے یہ جو ہے آئندہ کے لیے ہے کہ من چارج را فردہ میدہم یا پاس فردہ میدہم، یعنی میں اس کو ادا کروں گا، فیوچر ٹینس کے بارے میں اس میں جو ہے یہ بتایا کیا ہے۔ تمرین سے بافعل های زیر یک متن درباره برنامه زندگی تان بنویسید۔ اب نیچے 6 مختلف جو ہیں افعال دیے گئے ہیں، انفینیٹیو ورب دیے گئے ہیں جو کہ کمپاؤنڈ انفینیٹیو ورب ہیں یا مصدرهای مرکب ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ان 6 مختلف مصادر یا افعال کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی کے بارے میں چند جو ہے جملے ان کو تحریر کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 6 کے 6 مصادر ہیں، ان کے جب ہم معنی جانیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ یقینی طور پر ہم انہی افعال کو اگر ترتیب سے لے آئیں اور جملوں کی صورت میں انہیں استعمال کریں تو ہم کسی بھی شخصیت یا اپنی شخصیت کا جو ہے زندگی کا مختصر خاکہ جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے جناب ڈاکٹر شبیر احمد صاحب سے، یہ جو پہلا فعل ہے یہ کیا ہے؟ رفتن بے دانشگاه، رفتن بے دانشگاہ، یعنی جب ایک انسان یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ یقینی طور پر ایک پڑھے لکھے شخص کی زندگی میں ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ جب وہ کالج کو چھوڑ کر تو پھر وہ یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے۔ مصدر دوم سرکار عقیلہ خاتون رفتن بے رفتن بھی کلاس زبان فارسی، جی پرشین لینگویج کی کلاس کو اٹینڈ کرنا یا اس میں داخلہ لینا، تو یقینی بات ہے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ کوئی غیر ملکی ہوں گے، تو انہوں نے جو ہے ایک زمانہ یہ بھی آیا کہ انہوں نے پرشین کی باقاعدہ کلاس میں داخلہ لیا۔ ڈاکٹر شمیم علی صاحبہ تیسرا جو ہے خرید ماشین، یہ آپ اس کو کس طرح جملے میں استعمال کریں گی؟ من ماشین خریدم۔ کب خریدی؟ ماشین من دیگر روز ماشین خریدن۔ ہاں آپ کہہ سکتی ہیں کہ من در یکشنبہ ماشین خریدن، من روز یک شنبے ایک ماشین خریدم، بالکل ہم مان لیتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ من در سن 25 سالگی، جب میں 25 سال کی ہوئی تو پھر میں نے ایک گاڑی خریدی۔ جی سر میں نے جملہ بنانا تھا، میں نے تو نہیں بنایا، تو آپ بنا دیں اگر یہ تشنگی باقی ہے تو۔ رفتن بے کلاس زبان فارسی، من خیلی خوب یاد دارم کہ در سن اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں، دویستو در سال اس کو کیا کہیں گے، در سال 2015 2020 سے 2010 در خانه فرنگ کلاس در کلاس زبان فارسی اسم نویسی کردم یا ثبت نام کردم،
چلیے جی سر، اور اب ابھی تک میں کلاس میں ہوں. اب وسیم صاحب کی باری ہے. جی آقا وسیم احمد، استخدام شدن سر ٹو بیکم امپلائی، امپلائڈ استخدام شدہ. یہ کب آپ نے نوکری کی کسی کی؟ بله بخوایی. سر ریستوران میں سر اسٹوڈنٹ ریسٹورینٹ کو کہیں گے سر؟ کیا سوال ہے؟ اسٹوڈنٹ ریسٹورینٹ کو کہیں گے سر؟ اسٹوڈنٹ ریسٹورنٹ؟ جی ریستوران طلباء. جی ریستوران دانش آموزان ہو سکتا ہے. من رستوران دانش آموز در رستوران دانش آموزان استخدام شده بودم، یا در اون رستوران به عنوان یک آشپز کار می کردم، یا میں وہاں ایز اے کوک کام کرتا تھا، یا من در رستوران دانش آموزان به عنوان یک پیش خدمت کار می کردم، یا به عنوان یک پیش خدمت مستخدم شده بودم، یا میں وہاں ایز اے ویٹر جو ہے وہ ملازم ہو گیا تھا. کوئی بھی آپ جو بھی ریسٹورنٹ سے متعلق آ جائیں بھائی، جو بھی سوال ہوگا تو اس کو آپ جو ہے وہ جو پروفیشن ہے اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں. یہ کیسے یہ بھاگ گیا جی کہاں؟ یہ مجھے بس سمجھا دیں. اچھا چلیں. خب پنجم بہت ہی اہم فعل ہے جناب مظہر حسین صاحب، ازدواج کردن. بہ 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 بہ. سر من نوبتی آقای مزل کی ازدواج کردید؟ 2011 سن. در سال 2011؟ 2011. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شما کہ تازہ شاداماد شدید. ہاں ابھی تو آپ کے چہرے کے پھول مرجھائے نہیں ہیں ماشاء اللہ. اچھا اچھا جی ازدواج کردن سے مراد ہے 2011 میں جناب مظہر حسین صاحب نے شادی کی. ٹھیک ہے. چوتھا جملہ جو ہے یہ ہمارے محمد ثاقب حیات صاحب، خیلی خوش آمدید. آپ جو ہے اس چوتھے جو مصدر ہے، مصدر مرکب مہاجرت کردن ٹو مائگریٹ، اس کو آپ کسی ایک جملے میں استعمال کریں. من 3 سال پیش مهاجرت من 3 سال پیش در امریکہ مہاجرت کردم. در امریکہ نہیں، بے امریکہ، کیونکہ جب آپ مائگریٹ کرتے ہیں تو ٹو اور فرام جو ہے اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ من 3 سال پیش از پاکستان به امریکا مهاجرت کردم. بسیار خوب، بہت اچھا ہے. آپ کی اجازت سے ہم صفحہ شمارے 20 پر پہنچتے ہیں. ہمیں چیز باہم سے مراد ہے کہ اس میں بہت سارے مضامین جو ہیں ان کو یکجا کیا جاتا ہے. ہر کدوم از واژه های زیر را در گروه مناسب خود قرار دهید. اب ایسا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس جملے جو الفاظ ہیں تو یہ تقریباً 33 جو ہیں یہ الفاظ ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو آپ کے نیچے جدول دیا گیا ہے اس میں سے کس گروہ سے متعلق جو ہے یہ الفاظ ہو سکتے ہیں. جو مصدر دیے گئے ہیں دائیں طرف پہلے سب سے پہلے تو مثلاً دیا گیا ہے کہ مصدر دوش گرفتن ہے.
تو دوش گرفتن کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ فعل گزشتہ سادہ ہے، قید گزشتے ہے، یا یہ ہے کہ قید حال ہے، یا قید آئندہ ہے؟ یہ آپ نے جو ہے اس کو جگہ دینا ہے یہاں۔ اب دیکھتے ہیں کہ دوش گرفتن یہی ایک مصدر ہے، یہ مصدر ہے بی بی۔ جی معنی داری دوش گرفتن، جی دوش گرفتن سے مراد ہے ٹو ٹیک اے شاور، جب آدمی ایک تھوڑا سا ہلکا سا نہاتا ہے تو ایسا نہیں نہاتا کہ وہ جو ہے وہ 2 گھنٹے جو ہے وہ پانی سے باہر نہ نکلے۔ ٹو ٹیک اے شاور سے مراد ہے ایک چھوٹے سے چھینٹے جو ہے نا وہ اپنے جو ہے جسم پر ڈالے اور جو ہے دوش گرفتن یہ مصدر ہے، فعل ہے ٹو ٹیک اے شاور، یعنی ہلکا سا ٹو ٹیک اے باتھ جو ہے، یہ اس کو ہم یہ بھی ٹو ٹیک باتھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا ایگزیکٹ ترجمہ جو ہے وہ ٹو ٹیک شاور ہے۔ جی آپ ڈاکٹر صاحب ہماری رہنمائی کریں گے، ڈاکٹر شبیر صاحب؟ جی سر۔ تمرین ایک، ہر کدوم از واجه های زیر را در گروه مناسب خود قرار دهید۔ یہ جو ہے یہ ہر ایک لفظ جو ہے اس کو آپ اس کے کسی مناسب جو ہے گروپ جو ہے اس کے اندر آپ اس کو جو ہے وہ لے جائیں۔ اب آپ کے لیے اس کے گروپ کو انتخاب کرنے کا میں ایک طریقہ آپ کو ایک رہنمائی کرتا ہوں۔ جیسے کہ ہے لفظ ہے پہلا جو انہوں نے مثال دی ہے وہ دی ہے دوش گرفتن۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سامنے ہمارے جتنے بھی دیے گئے ہیں الفاظ یا واجہائی مرکب، ان میں اگر ہم نگاہ کریں تو آخری جگہ از دنیا رفتن، یہ بھی اسی ساخت کے جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ پھر ازدواج کردن، یہ بھی جو ہے اسی زمرے میں آ جائے گا۔ چیک کردن، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ جو ہے اس طرح کے مرکب الفاظ بنے جو صحیح کردن، یہ ایک گروپ کے ہیں۔ اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں اگر دوسری طرف سال گزشتے، جی تو یہ بہانے گرفتن جو یہ بھی، یا خوش آمدن یعنی کسی چیز سے خوش ہو جانا، جدا شدن کسی سے جدا ہو جانا۔ پھر قید گزشتہ جو ہے اگر اس کے اندر آپ آ جائیں تو اس کے اندر دیکھیں سال گزشتہ جو ہے یہ قید گزشتہ ہے، یہ ایڈورب آف ٹائم ہے۔ پھر ان روزہا، یہ بھی ایڈورب آف ٹائم ہے کہ ناؤ اے ڈیز، آج کل کے دن میں آئے گا۔ پھر فردا، دس از اندر ایڈورب آف ٹائم۔ تو یہ اس طرح آپ نے ان کے جو ہے نا گروپ، جی 2 روز پیش، یہ بھی ایڈورب آف ٹائم ہے۔ جی بالکل، یہ ساری جو ہے نا ان کو ہم فارسی زبان میں قیدهای زمان کہتے ہیں۔ تو یہ قیدهای زمان جو ہیں یہ آپ نے اس گروہ کو اس میں ایک جا کرنا ہے۔ اسی طرح قید آئندہ، قید حال جو ہے یہ اگر آپ کریں تو آپ کو اس میں بڑا آسانی سے، اگر لفظ قبلاً آپ کے سامنے آتا ہے تو یہ قید گزشتے ہے۔ ایک منٹ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی
میں بھیج دینا، لال کلر دیا ہوں گے، میں بھیج دینا ٹھہر کے، میں کلاس ختم ہوتی تو بھیج دینا. جزاک اللہ. السلام علیکم. اسی طرح جو قید حال ہے وہ پریزنٹ میں آ جائے گی. جو قید حال میں امسال آ جائیں گے، یعنی آج کا سال جو رننگ ایئر ہے، تو پھر ان روزہا یہ بھی قید حال ہے جی. لیکن اگر آپ بعدن پر آئیں گے تو یہ قید آئندہ ہے. اب سوال از جناب آغای وسیم. تمرین 2 لطفاً بخوانید. تیتر را بخوانید. تیتر کسے کہتے ہیں جناب آغای عثمانی صاحب؟ جی جی ہاں. داستان زیر درباره دود. چلے ایک اور سوال. اگر این واژه تیترا به ازای زبان فارسی واژه‌ای از زبان اردو به حساب بیاوریم، بعد فارسی این کلمه چه خواهد بود؟ اگر یہ تیتر جو ہے اس کو فارسی کی بجائے ہم اردو میں پڑھیں تو پھر اس کو ہم نے فارسی میں کیسے تبدیل کریں گے؟ بھائی تیتر ایک پرندہ ہوتا ہے نا، تو اس ہاں جی سر، مجھے تو اب ہم اگر اس کو فارسی نہیں سمجھے کہ یہ تیتر جو ہے یہ املا اردو کی ہے، تو اس کو ہم فارسی میں کیا کہیں گے؟ نون جی کچھ اس طرح کرتے کچھ آ رہے سب کی میموری میرے جیسی ہے، خراب ہے، بہت خراب میموری ہے. ہاں یہ دیکھیں، یہ ڈاکٹر شبیر صاحب نے بتا دیا. جی آغای عثمانی بفرمائید، بخوانید. داستان زیر درباره دود است. داستان را بخوانید و به استفاده از مصدرها فعل گذشته ساده بسازید. کیا سمجھیں آپ اس سے؟ یہ کیا سوال کر رہے ہیں؟ مصدر کے بارے میں سوال ہے کہ مصدر کا استعمال کیا جائے. داستان ایسا ہے، میں آپ سے میں تھوڑی سی شرح بیان کرتا ہوں. تمرین 2 داستان زیر درباری دو دوست است. یہ جو نیچے آپ عبارت دیکھ رہے ہیں یہ ایک کہانی ہے دو دوستوں کے بارے میں. داستان را بخوانید، اس کہانی کو آپ پڑھیے. و با استفاده از مصدرها فعل گزشتہ ساده بسازید، اور آپ کو اس میں جو بھی مصدر ملیں گے، جو فعل ملیں گے، ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے فعل ماضی میں اور اس کو استعمال کرنا ہے. اب آپ کے سامنے جو پہلا جملہ ہے، جہاں یہ جملہ ختم ہوگا وہاں جو ہے پرانتس کے اندر ود ان بریکٹ ایک مصدر لکھا ہوا ہے، ایک انفینیٹیو ورب لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے فعل ماضی میں استعمال کرنا ہے. یہ ہے سوال آپ کا. جی جملہ یہ اول را لطفاً بخوانید آغای عثمانی. دو دوست در بیابان همسفر بودند. مکمل کریں نا اس کو. در طول راه با هم دعا کردن. سر یہ مصدر دعویٰ کردن مصدر ہے، لیکن ایسا ہے کہ یہ دو دوست تھے، وہ دونوں ہم سفر تھے، سفر میں جا رہے تھے، اور ان کا سفر کس طرح گزر رہا تھا کہ انہوں نے سارے سفر میں اول سے آخر تک لڑائی ہی کی، جھگڑا ہی کیا آپس میں. یہ آپ نے بتانا ہے کہ انہوں نے اول سے آخر تک جھگڑا کیا. جو فعل ہے وہ ہے جھگڑا کرنا. جب ہم کہتے ہیں جھگڑا کرنا تو اس میں زمان جو ہے وہ بیان نہیں ہوتا. آپ نے زمان بیان کرنا ہے، زمان گزشتہ بیان کرنا ہے، تو کس طرح بیان کریں گے؟ یہ سوال ہے ہمارا. تو یہ سوال اس طرح ہوگا
که دو دوست در بیابان همسفر بودند، در طول راه با هم دعوا کردند. پورے راستے میں انہوں نے ایک دوسرے سے جھگڑا کیا. تمرین 2 جناب آقای مظہر حسین بفرمایید بخوانید و فعل را استفاده کنید. بله جی. دوست دوم در حالی که صورتش درد می کرد بدون بیگرد بدون هیچ حرفی روی شن شن جی شن نوشت نوشتن کیوں جی جی یہ کچھ تھوڑا سا دوسرے دوم ہے نا جی جی تھوڑا سا کام مشکل ہو گیا. میں اسے پڑھتا ہوں اور ساتھ ساتھ اس کو جو ہے ہم اصلاح بھی کرتے جاتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. دوست اول سر میں پڑھوں سر. جی آپ پڑھا دیں. جی جی. دو دوست در بیابان همسفر بودند. دو دوست بیابان میں همسفر تھے. در طول راه به هم دعوا کردند. راستے میں وہ ایک دونوں آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے. دوست اول به دوست دوم سیلی زدن. یعنی دوست اول به دوست دوم سیلی زد، یعنی پہلے دوست نے دوسرے دوست کو تھپڑ مارا. جی تھپڑ مار دیے. ٹھیک. دوم در حالی کی صورتش درد میکرد. دوسرے دوست نے کہ جب اس حال میں کہ اس کا منہ جو ہے چہرہ درد کر رہا تھا، بدون ہیچ حرفی بغیر کسی حرف بولے یا بات کی، یعنی خاموشی سے ریت کے اوپر خاموشی سے ریت کے اوپر نوشت. اس نے ریت کے اوپر لکھا. کیا لکھا؟ امروز بہترین دوستم به من سیلی زد. آج میرے سب سے بہترین دوست نے مجھے تھپڑ رسید کیا. بارک اللہ. سر آگے سے میں پڑھوں؟ جی خانم عقیلہ بفرمائید. آنها بیراہشان ادامه دادن. انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا. نہیں یہ بی بی مصدر آگے اس کو آپ اس کو جملے میں کیسے استعمال کریں؟ ادامه دادند ہوگا. ہاں جی ادامه دادن. دادن کی جگہ دادند ہے. دادن بولا میں نے. ٹھیک. انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا تا به دریاچه یہ رسیدند، اور یہاں تک کہ وہ جھیل پر پہنچے. نہیں تصمیم نہیں بی بی تا به دریاچه ای رسیدند، یہاں تک تا به دریاچه ای رسیدند، یہاں تک کہ وہ ایک جھیل پر جی ایک جھیل پر یا ایک جھیل کے کنارے پہنچے. پھر کیا ہوا؟ تصمیم گریدند اور ارادہ کیا. انہوں نے ارادہ کیا در آن حمام کنند کہ وہ وہاں نہاتے ہیں. اس میں نہائیں. ناگہان اچانک دوست دوم بحال غرق شدن. نہیں غرق شدن. غرق شدن افتاد کہ وہ جو دوسرا دوست تھا وہ پسینے نہیں غرق شدن وہ ڈوبنے کے قریب ہو گیا. ہاں جی. اما دوست اول او را نجات داد، لیکن اس کے پہلے دوست نے اس کو بچا لیا. خیلی خوب. اب آپ اب تھینک یو ویری مچ جی. اب آپ کے ساتھ یہ نام مجھے نظر آ رہا ہے ڈاکٹر شمیم علی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ آگے پڑھیں اس سے. امروز بهترین دوست زندگیم نجات دادم. دوست اول پرسید چرا با اول رویشون نوشتن و حالا روی سنگ. دوست پاسخ داد اول من را ناراحت
کردید رابر رویشن نوشتم کردید ان راهر رویشن نشستن تا بعدهی بخشش ان را پاک کنند اما بعد دوم باویخویی کردن ان راوی سنگ چک کردن تا هیچ بعدی ان را پاک نکن. امروز بیتے دوست زندگیم کہ آج بہترین دوست نے اس کی زندگی بچائی. تو دوست نے اب سے پوچھا کہ تم نے چرا بار اول رویشن نوشتید نے اس کے اوپر نوشتید اس پہ تم نے ریت پہ کیا لکھا تھا اور اب آپ نے پتھر پر لکھ دیا ہے. اوہالا رویسنگ تو دوستس باشق کہ میں نے اول من را میں راز تھا. نہیں ایسا ہے آپ معنی کے قریب ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو صحیح جو ہے ذرا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. جی ڈاکٹر شبیر صاحب آپ ذرا اس کو بیان کر دیں پھر شروع سے یہاں سے. پہلے سب خواہش میکنم آنها به راهشان ادامه دادند. وہ اپنی راہ چل رہے تھے تا به دریاچه‌ای رسیدند کہ وہ ایک جھیل کے پاس پہنچ گئے. وہ تصمیم گرفتند اور انہوں نے ارادہ کیا در آن حمام کنند تاکہ اس میں نہائیں. ناگہان دوم اچانک دوسرا دوست به حال غرق شدن افتاد. اچانک دوسرا دوست جو ہے وہ ڈوبنے کے قریب تھا. اما دوسرے اول لیکن پہلے دوست نے پورا نجات داد. پہلے دوست نے اس کو بچا لیا. 3 بار اس دفعہ اوبر روی سنگ نوشت. اس بار اس نے پتھر کے اوپر لکھا. امروز بہترین دوستم زندگیم را نجات داد. آج میرے بہترین دوست نے میری زندگی کو بچایا. دوسرے اول پرسید. پہلے دوست نے پوچھا چرا بار اول روی شن نوشتی؟ کیوں پہلی بار تم نے ریت کے اوپر لکھا؟ وہ حالا روی سنگ اور اب جو ہے وہ تم اب پتھر کے اوپر. دوستش اس کے دوست نے پاسخ داد جواب دیا بار اول من را ناراحت کر دی نے مجھے خفا کیا. آن را بر روی شن نوشتم اس لیے اس کو میں نے ریت کے اوپر لکھا تا بعد ہی بخشش آن را پاک کند تاکہ جو ہوا ہے وہ اس کو پاک کر دے. معافی کی ہوا وہ جو معافی کی ہوا جو ہے معافی کی ہوا. اما بار دوم لیکن دوسری دفعہ بیمن خوبی کر. دوسری دفعہ تم نے میرے ساتھ نیکی کی. آن را روی سنگ حق کردن. دوسری دفعہ میں نے پتھر کے اوپر یعنی وہ کیا کہتے ہیں قرید دیا. انگریو حق کردن کو میں نے ٹو انگریو میں نے اس کے اوپر پختہ لکھ دیا. تحید بادی آن را پاک نہ کند تاکہ کوئی بھی ہوا اس کو صاف یا مٹا نہ سکے. ہاں جی ریت پر جو تھا وہ ایک عارضی لکھا ہوا تھا تو وہ یعنی اس نے کہا کہ جو تم نے میرے ساتھ برائی کی میں نے اس کو ریت کے اوپر لکھا تاکہ یہ ہے کہ یوں ہی کوئی ایسی ہوا آ جائے بخشش کی ہوا آ جائے تو یہ صاف ہو جائے اور میرے ذہن میں کوئی ملال باقی نہ رہ جائے. لیکن جب تم نے میرے ساتھ نیکی کی تو اس کو میں نے ایک پتھر کے اوپر کندہ کر دیا. حقاقی کردن یا حق کردن جو ہے یہ کہتے ہیں ٹو انگریو آن سم تھنگ ہارڈ لائک اسٹون اور ووڈ یا پھر آئرن کسی ایسی سخت ٹھوس چیز جو ہے اس کے اوپر اگر آپ کوئی چیز جو ہے وہ قرید کر جو ہے لکھ دیتے ہیں یا بیل بوٹے ڈالتے ہیں تو دیٹ از کالڈ انگریونگ. تو اس نے کہا کہ نیکی کو میں نے اس لیے اس کو انگریو کیا کہ آپ کی نیکی کا عمل جو ہے وہ بہت دیر تک جو ہے وہ
لوگوں کے سامنے منظر عام پر آئے اور وہ اپنی جگہ سے مٹ نہ سکے، وہ باقاعدہ قائم ہو، دائم رہے۔ تو یہ ایک نیکی اور بدی جو ہے اس کا ری ایکشن ہے، ری ایکشن۔ آقای شبیر بسیار خوب خواندید۔ بھلے ماشاءاللہ۔ خوب، یہ جو ہے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ نیکی اور بدی جو ہے اس کا عکس العمل، تو عکس العمل یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہم بیان کرنے کے لیے جو ہے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فارسی زبان میں، اور وہ ہے کنش۔ کنش سے مراد ہے فعل، یہ کردن سے ہے، کردن، کارد، کن، کردن یعنی کرنا، کارد اس نے کیا، کن وہ کرے۔ کن کے ساتھ اگر ہم شین کا اضافہ کر دیں تو یہ کسی عمل کے معنی میں آتا ہے، جس کو ہم انگریزی زبان میں ایکشن کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے واکنش، تو واکنش ہے ری ایکشن کو کہتے ہیں۔ تو کنش، واکنش یعنی عکس اور عکس العمل۔ تو یہ ایک طرف ایک دوست نے اچھا کام کیا تو اس کا جو عکس العمل ہے وہ اس جگہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ایک جگہ اس نے جب برا کام کیا تو اس کا بھی عکس العمل جو ہے وہ اس چھوٹی سی عبارت میں بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم صفحہ شمارے 21 21 نمبر صفحہ، کتاب مینا 2 اور درس سے تیسرے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ صحبت درباره حالتهای جسمانی و روانی۔ صحبت سے مراد ہے گفتگو۔ صحبت درباره حالتهای جسمانی، انسان کی جسمانی حالت کے بارے میں گفتگو، لیکن جسمانی کے بعد ایک اور حالت بھی ہے وہ روانی۔ روانی سے مراد ہے نفسیاتی۔ کسی بھی انسان کی جسمانی یا اس کی نفسیاتی یعنی روحانی اس کی جو گفتگو ہے، یہ روانی جو ہے اس کو ہم سائیکولوجیکل کنڈیشن جو ہے اس کے بارے میں جب ہم نے گفتگو کرنا ہوتی ہے تو پھر ہم کون سے الفاظ کو بروئے کار لاتے ہیں۔ اور دوسرا جو اس کا ذیلی عنوان ہے وہ ہے ابراز الغے و تنفر۔ ابراز کے معنی ہوتا ہے اظہار کرنا، ابراز الغے کسی چیز سے دوستی کا اظہار کرنا، و تنفر یا نفرت کا، یہ دونوں جو ہیں یہ حالتیں ہیں۔ محبت اور نفرت یہ دو مختلف حالتیں ہیں۔ اگر آپ نے ان کا اظہار کرنا ہو تو ہم کن الفاظ کا سہارا لیتے ہیں؟ تو اب ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ ریکارڈنگ جو ہے کیا کہتی ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ چھٹی کا دن ہے اور سمیرہ اور اتھنا کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، وہ کیا گفتگو کرتے ہیں تو اس کو ہم ذرا سنتے ہیں۔ دونوں خواتین جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے درمیان جو گفتگو ہے اس کو ہم غور سے سنتے ہیں۔ یہ گفتگو آپ کے سامنے لکھی ہوئی بھی موجود ہے، آپ سنیے بھی اور جو ہے سامنے اس عبارت کو جو ہے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ درس 3 صفحه 21 تمرین 1. حوصله‌ام سر رفته. میای بریم پارک پیاده روی؟ تو این بارون؟ نه من سردمه، از بارون هم بدم میاد. خب چطوره بریم سینما؟ نه من از سینما خوشم نمیاد. خب پس چیکار کنیم؟ از این اتاق خسته شدم. من میخوام یکم بخوابم.
آخه من خوابم نمیاد. بیدار شدی؟ آره، تو چی کار کردی؟ هیچی. گشنم بود، یه ساندویچ خوردم. منم گشنمه. بیا برای شام بریم رستوران. نه، من از رستوران خوشم نمیاد. پس از چی خوشت میاد؟ بسیار خوب، یہ آپ نے مکالمہ سنا اور یہ مکالمہ آپ کے سامنے جو ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے. اگر میں یہ اس کو امتحان کی بات نہیں ہو رہی، میں اگر خانم عقیلہ خاتون سے کہوں کہ کیا آپ یہ بیان کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں تحقیق بھی کی تھی ایک دن. یہ سردمے والا جی جی جی، اس کا اردو ترجمہ اکثر کروں. ہاں بتائیں کہ یہ کیا ہے کیا. جی سر، یہ دونوں سہیلیاں ہیں تو وہ سمیرہ حوصلے امسر رکھے آئی برین پار پیادے روی. تو جو سمیرہ ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسا ہے، پیدل پارک جائیں. میں کچھ آپ کی یا ڈاکٹر شبیر صاحب آپ کچھ بیان کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ہم اصل میں یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ جس وقت ہم نے کسی ایک شخص کی جسمانی یا روانی حالت کو بیان کرنا ہو، یا پھر ہم نے جو ہے کسی ایک چیز سے محبت یا کسی ایک پسند کا یا کسی ایک چیز سے نفرت کا اظہار کرنا ہو، تو ہم کون سے الفاظ کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. وہ استعمال یہاں کیے گئے ہیں، آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان کو کس طرح استعمال کیا گیا. اچھا چلیں، آپ اتنی دیر یہ ذرا اس کو سوچیں کیا جواب دینا ہے، تو ابھی ہم اس کو جو ہے نا ریکنیکٹ کرتے ہیں آپ کو. جی کرنے نہیں تو پھر یہ شبیر صاحب کوشش کریں گے، اور نہ ہوا تو پھر میں کوشش کروں گا آپ سے سیکھنے کی. حوصلے ہم سر رکھ لے کہ وہ اس کی سہیلی کہتی ہے کہ میں تھک چکی ہوں. سر آپ کو بتاتے آئی بری پارک کہ آؤ میرے ساتھ پارک چلیں، پیادے روی پیدل پارک چلیں. تو آدنا کہتی ہے تو ان بارون، تو اس بارش میں نہ من سر دمے، یعنی من سر دم اس، کہ میرے سر میں جو ہے وہ درد ہے. از بارون ہم بیدم میاد، کہ بارش میں جو ہے وہ مجھے اچھی نہیں لگتی. سمیرہ خوب چتورے برین سنما، تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم کہو تو پھر ہم سنما چلتے ہیں. نہ من از سنما خوش نہ میاد، کہ مجھے سنما بھی اچھا نہیں لگتا. سمیرہ خوب بس ٹھیک ہے بتاؤں ہم کیا کریں. از این اتاق خستے شدم، اس کمرے میں تھک جاؤں گی. من می خوام یہ کم بے خوابم، کہ وہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں تھوڑا سونا چاہتی ہوں. سمیرہ اخے من خوابم نمیاد، کہ وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے نیند نہیں آتی. سمیرہ بیدار شدی. سر یہی ہوگا نا. چلیں میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں، آپ ذرا سنیے کہ اصل میں ہمارا مقصد کیا ہے. ایسا ہے کہ جب بھی ہم اپنے جسم یا اپنی ذہنی حالت یا اپنے ذہن میں کسی چیز کی پسندیدگی یا کسی چیز کی نفرت کا اظہار کرنا چاہیں، تو اس کے لیے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ صفت اور اسم اور اس کے ساتھ جو ہے ایک ضمیر کا اضافہ جو ہے کر کے اس حالت کو ہم بیان کرتے ہیں. آپ نے یہاں یہ جو عبارت ہیں آپ کے سامنے، اس کے اندر ایک چیز جو آپ نے مشترک دیکھی ہے کہ جتنے بھی یہ جملے ہیں ان سب جملوں کا اختتام جو ہے وہ شناسہ صرفی دال پر ہو رہا ہے. شناسہ صرفی دال جو ہے
یہ ایک ایسی کنجوگیشنل اینڈنگ ہے جو ہمیشہ تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے، لہٰذا جو چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے جب ہم نے کوئی بھی ایسی حالت، اپنی جسمانی حالت یا جو ہماری روحانی یا نفسیاتی حالت کو ہم بیان کرنا چاہیں یا اپنی پسند ناپسند کے بارے میں اظہار کرنا چاہیں، تو ہم جملے میں جو شخصیت کا ذکر کرتے ہیں وہ تھرڈ پرسن کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس میں تمام جملوں کا اختتام جو ہے وہ دال پر ہو رہا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ بیان حالت کے لیے جو ہے جو رویہ یا جو کلیہ ہم استعمال کرتے ہیں اسے فعل تک شناسہ بھی کہا جاتا ہے۔ فعل تک شناسہ یعنی اس کے اندر جو فعل استعمال کیا گیا ہے وہ تھرڈ پرسن سنگولر استعمال کیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، حوصلہ ام سر رفتے است، یہاں جو چیز جو ہے جس کی انتہا ہو گئی ہے وہ حوصلہ ہے۔ حوصلہ دیکھیں یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے۔ بعد ہے میائی بریم پارک، پیادہ روی آئیں ہم پارک میں چلتے ہیں پیادہ روی کرنے کے لیے یا گھومنے پھرنے کے لیے۔ جواب ملتا ہے تو یہ ان بارون نا من سردم ہے، یہ سرد میں جو ہے من سردم است، مجھے تو ٹھنڈ لگی ہوئی ہے۔ اس میں جو اس کا اصل جو تک شناسی استعمال کی گئی ہے جو چیز وہ جو ہے وہ سردی ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ یہ سردی کی حالت بیان کرنے کے لیے من سردم است استعمال کیا گیا ہے، تو یہ بھی تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے ہے۔ از بارون ہم بدم می آید دال پر اختتام ہو رہا ہے، تو یہ بھی تھرڈ پرسن سنگولر استعمال کیا گیا۔ پھر اگلے سمیرہ جو ہے خوب چتھورے بریم سنیما، پھر اسے کہا چلو سنیما چلتے ہیں، وہ جواب ملتا ہے نا مانا سنیما خوشم نمی آید، مجھے سنیما جانے سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ یہاں جو ہے خوشی تھرڈ پرسن ہے سنگولر ہے، جو کہ اس کے لیے دال آخر پر شناسہ صرفی استعمال کیا گیا ہے۔ پھر سمیرہ خوب پس چکھور کنیم از این اتاق خسته شدم، میں تو اس کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی ہوں۔ آتنا من میخوام یک ہم بخوابوں کا ٹھیک ہے تم تھک گئی ہو لیکن میں سونا چاہتی ہوں۔ سمیرہ پھر کہتی آخ من خوابم نمیاد، مجھے تو نیند نہیں آتی۔ یہاں نیند جو ہے یہ در حقیقت جو ہے یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے، اور اس کے لیے نمی آید یا پھر شناسہ صرفی جو ہے تک شناسہ جو وہ دال استعمال کیا گیا ہے۔ پھر سمیرہ بیدار شدی، اس سے پوچھتی بھئی تم جاگ گئی ہو؟ آتنا اور تو چکور کر دی، تو نے اس عرصے میں کیا کیا؟ میں تو سوئی ہوئی تھی۔ سمیرہ ہیچی کچھ بھی نہیں۔ گوشنے ام بود، مجھے تو بھوک لگی ہوئی تھی۔ یہ سینڈوچ خوردم، میں نے ایک سینڈوچ کھائی۔ آتنا منم گوشنے میں، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہ گوشنے جو ہے در حقیقت نوشتاری میں گرسنے ہے، لفظ گرسنے جو ہے اس کو گفتاری میں گوشنے جو ہے ادا کیا جاتا ہے۔ بیا برائے شام بریم ریستوران، اور لیٹ اس گو ٹو اے ریسٹورینٹ فار دا ڈنر یا فار سپر۔ سمیرہ نا من از ریستوران خوشم نمیاد، یہاں پھر دیکھیں کہ اینڈ پر دال جو ہے تک شناسہ استعمال کیا گیا ہے، یہ تھرڈ پرسن سنگولر استعمال کیا ہے۔ نہیں، مجھے تو ریسٹوران بھی اچھے نہیں لگتے ہیں، مجھے ریسٹوران اچھا نہیں لگتا، یا مجھے وہاں جا کر خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ آتنا پس از چه خوشت میاد، پھر تمہیں کون سی چیز اچھی لگتی ہے؟
تو آپ دیکھیں یہ اس میں اکثر ایک جملہ چھوڑ کر دوسرے جملے میں جو ہے یہ ایک حالت، یہ ایک وضعیت جو ہے بیان کی گئی ہے، انسان کی اندرونی حالت، انسان کی لائکنگ ڈس لائکنگ، یہ چیزیں جو ہے یہ استعمال کی گئی ہیں۔ تو اس کو جو ہے بیان کرنے کے لیے جو فعل یہاں استعمال کیا جا رہا ہے، بیان حالت کے لیے جو چیز استعمال کی جا رہی ہے وہ فعل تک شناس ہے۔ یہ حسین صاحب یہ پھر غائب ہو گیا، یہ مجھے بتا دیں کہاں کرنا ہوتا ہے اس کو؟ آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا نہیں، وہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ادھر کچھ نہیں بیچاروں کو نظر سو از آقای وسیم عثمانی خواہش میکنیم که لطفاً الگو را برای ما بخوانید. بھائی کوئی تھوڑا بہت سمجھ آیا آپ کو؟ تھوڑا بہت ضرور ہے۔ چلیے جی، بله فهمیدم. خوب آقای وسیم لطفاً بخوانی. ابراز تنفر، جب کسی سے نفرت کا اظہار کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں؟ ابراز تنفر از سر کسی کا نام نہیں لکھ جائے گا؟ آپ بتائیں ابھی آپ کو کون سی چیز بری لگتی ہے؟ سر از سر موسم کہہ رہے ہیں؟ ابھی آپ کے سامنے اس نے کہا تھا کہ از ریسٹوران بدم میاد، مجھے تو ریسٹوران جو ہے نا وہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں من از حمید خوش بدم میاد، مجھے تو حمید بھی اچھا نہیں لگتا۔ کوئی چیز جو آپ کو بری محسوس ہوتی ہے آپ اس کو یہاں کر سکتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں من از زمستان خوشم نمیاد، مجھے تو زمستان اچھا نہیں لگتا۔ من از سرما بدم میاد، مجھے ٹھنڈی سے سردی سے جو ہے وہ بہت نفرت ہے۔ من از سر گرما گرما تابستان، از تابستان خوشم نمیاد، از فصل گرما متنفرم، میں گرمیوں کے موسم سے متنفر ہوں، مجھے نفرت ہے گرمیوں کے موسم سے۔ چرا؟ انسان در چنین آب و هوایی خیلی عرق میریزد و لباسهاشم خیس عرق میشوند، کیونکہ گرمیوں میں پسینے سے انسان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں اور مجھے ایسی حالت اچھی نہیں لگتی ہے۔ جی مظہر صاحب، ابراز علاقہ کسی چیز کو پسند کرنا۔ بله سر ابراز علاقه از من از فرزند کوچکم خوشم میاد، مجھے جو میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے نا وہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ جی دوسرا مطالعه را دوست دارم، میں اسٹڈی جو ہے اس کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ اچھا ایسا ہے کہ کچھ جسمانی انسان کے جسم کی حالتیں ہیں جن کو بیان کیا گیا۔ ڈاکٹر شمیم علی صاحبہ، یہ آخر پر جو ہے حالت ہو یہ جسمانی، یہ 4 حالتیں بتائی گئی ہیں، بتائیں یہ کیا ہے؟ من صدمہ دوست نہ داری، نہیں دیکھیں یہاں آپ نے بتانا ہے، یہاں آپ نے حالت کے بارے میں ابراز کرنا ہے۔ من سردم، یعنی من سردم است، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، آئی ایم فیلنگ کولڈ۔ جب آپ یہ بیان کرنا چاہتی ہیں تو یہ آپ نے کیفیت کو بیان کیا ہے، آپ نے اپنی جسمانی حالت کو بیان کیا ہے۔ من سردم آئی ایم فیلنگ کولڈ۔ جی اگلا پڑھے خانم شمیم صاحبہ۔ من تشنمی، جی آئی ایم تھرسٹی، آئی ایم فیلنگ تھرسٹی، ویری گڈ۔ اگلا من گرم میں مجھے مطلب گرمی لگ رہی ہے۔ اچھا
من گرسنه نہ گرسنه میں من گرسنه من گرسنه میں من گرسنه میں I am feeling hungry. گرسنے کہتے ہیں بھوکے کو، جس کو بھوک لگی ہو. من گرسنہ میں مجھے بھوک لگ رہی ہے. I am hungry. اور جناب کس کی باری ہے پھر؟ آغای ثاقب حیات صاحب تمرین 2 مانند نمونے باہم کلاسی خود گفتگو کنی. یہ 3 جملے ہیں، آپ پڑھ دیں. او ارسلنا خوش میاد من ارسلنا خوشم نمیاد من از فوتبال خوشم میاد تو از خوش میاد. ایسا ہے کہ بہت اچھی بات آپ نے پڑھا، لیکن آپ نے ایک لفظ کو یہاں 2-3 جگہ جو ہے وہ بالکل غلط بولا، اور وہ لفظ ہے تو. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ لفظ تو جو ہے اگر بطور ضمیر استعمال کیا جائے تو یہ جو ہے دوم شخص مفرد مخاطب ہے، یہ سیکنڈ پرسن سنگولر ہے. جب آپ کسی کو جی تو نہیں پڑھیں گے، اگر آپ اسے تو پڑھیں گے تو اس کے معنی ان سائڈ ہے، اندر کے معنی ہے تو. لیکن جب آپ تو کہیں گے تو دیٹ مین یو. تو از شنا خوشت نمیاد، تجھے تیرنا اچھا نہیں لگتا. یہ سوال تھا، لہٰذا اس کا انداز کچھ یوں ہونا چاہیے کہ تو از شنا خوشت نمیاد، کیا تمہیں تیرنا اچھا نہیں لگتا؟ نا من از شنا خوشم نمیاد. اس نے کہا نہیں مجھے تیرنا اچھا نہیں لگتا. من از فٹبال خوشم میاد، مجھے تو فٹ بال اچھا لگتا ہے. تو از چی، تجھے کون سی چیز خوشت میاد اچھی لگتی ہے؟ تو یہ تھے آج کے درس کے کچھ اہم جملے جو ہم نے پڑھے. انشاءاللہ کل پھر جو ہے اسی درس کا ہم آغاز کریں گے. کل جب آپ آئیں اگر کوئی سوال ہو تو پھر اس کے ساتھ آئیں. تو انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سب سے ملاقات ہوگی. یہاں تک آپ سے خدا حافظ. السلام علیکم.